اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ معزز ناظرین اور سامعین، ہم سب نے اس سے پہلے ویڈیو میں یہ سنا ہوگا کہ منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک آپ نے تفسیر اس سے پہلے ویڈیو میں سماعت فرمائی۔ اب یہاں آیت نمبر 15 سے وہی منافقین کے بارے میں بیان ہے، اور منافقین کے دو مثالیں دی گئی ہیں کہ منافق لوگ ان کی کیا حقیقت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان والوں کو جو صفات ہیں ایمان والوں کی، وہ صفات بیان کی گئی، پھر منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم، اور ڈھیل دے رہے ہیں ان کو ان کے سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹک رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سرکشی کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے منافقین کے ساتھ؟ تو اس آیت کا جواب اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ استہزاء سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ منافقین استہزاء کرتے ہیں اگر اللہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا مطلب ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، سزا دیتا ہے، اور ان کے سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدی۔ کوئی نفع نہ دیا ان کی تجارت، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ منافقین نے جو سرکشی کی اور جو چال چلی، ان کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر کے اشترو کا معنی ہے استبدال، تبدیل کرنا، بدلنا۔ یہاں اشترو معنی بدلنا، استبدال معنی مراد ہے یہاں، کہ انہوں نے بدل دیا کس کو؟ ہدایت کے جگہ میں گمراہی کو انہوں نے خرید لیا اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہ جو سودا ہوا ان کے درمیان، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان کی تجارت کوئی نفع اور فائدہ نہیں دیا، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، ہدایت پانے والے وہ نہیں تھے۔ اب منافقین کے دو مثالیں دیے ہیں۔ ایک مثال تو یہ دیے ہیں کہ ان لوگوں کے مثال ایسے ہیں کہ جیسے کہ کسی نے آگ بھڑکائی، اور پھر آگ نے اس کو بھڑکانے والے کو روشنی پہنچائی،
اور پھر وہ روشنی کو اللہ تعالیٰ نے زائل کر دیا، چھین لیا، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ جب ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا تو وہ اندھیرے میں رہ گیا، پھر وہ تاریکی میں رہ گئے اور وہ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں۔ ایک مثال دی۔ دوسری مثال یہ دیے ہیں دوسری مثال یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسا، آسمان سے پانی برسا، اور پانی جب برستا ہے تو بادل کا اندھیرا رہتا ہے، گرج ملک کڑک سب کچھ ہوتا ہے، اور ایسا ہے کہ جب گرجتا ہے، ملکتا ہے، کڑکتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کڑک کے ڈر سے، اور کڑک کی وجہ سے، اور موت کے ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ یہ مثال دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ ایسا نہیں کہ کافر لوگ یا منافق ہو جو بھی، یہ سب باہر میں ہیں، اللہ کے احاطے میں ہیں، انہی کی مثال دیے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائے پہلے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ یہی کہ اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، کہ ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، وہ سب ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثال دیے ہیں کہ وہ اس شخص کی طرح ہے، وہ لوگ اس شخص کی سی ہے جنہوں نے آگ بھڑکائی، آگ جلائی، آگ بھڑکائی، فلما اضاءت، پھر آگ نے اس کے ارد گرد روشن کر دیا، فلما اضاءت، پھر آگ نے اس کے ارد گرد، آگ جلانے والے کے ارد گرد روشنی کر دی۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو زائل کر دیا، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیرے میں، تاریکی میں چھوڑ دیا، اور وہ دیکھتے نہیں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں۔ ایک مثال دی۔ پھر کہتے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوٹیں گے نہیں، یہ لوگ لوٹیں گے نہیں۔ کدھر نہیں لوٹیں گے؟ دین اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافق ہیں، یہ دین اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سمن کے معنی آتا ہے بہرے کے، اب بکمن سمن بہرے گونگے کے، بکمن کے معنی گونگے، اور عمیون کے معنی اندھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹیں گے نہیں، یہ لوگ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ کہتے ہیں کہ یا ان کی مثال، یا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے بارش، جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈال لیتے ہیں، کر لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں۔ کیوں کرتے ہیں؟ من الصواعق، کڑک کی وجہ سے،
कड़क की वजह से, हज़र अलमौत, मौत के डर से कि कहीं मर ना जाए। ये मुनाफिकीन की मिसाल दी है कि इन लोग इस तरह है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला मुहीत है काफिरों पर, अल्लाह ताला अहाता किए हुए काफिरों पर। अल्लाह के अहाते से, अल्लाह के अहाते से भाग नहीं सकता, वो अल्लाह के कब्ज़े में है। आगे फरमाया कि यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी बसारत और उनकी बसारत को, करीब है कि बिजली उनकी बसारत को उचक ले। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह, जब रोशन हो जाता है, जब रोशन हो गया उनके लिए, उन पर जब रोशन हो गया, जब चमकती है, जब चमकती है रोशनी उन पर, मशौ फी तो चलने लगते हैं उसमें। व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा हो जाता है उन पर तो खड़े हो जाते हैं। जब अंधेरा हो गया उन पर, जब उन पर अंधेरा हो गया तो खड़े हो जाते हैं, तारीकी आ जाती तो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और बसारत दोनों छीन लेते। और अगर अल्लाह चाहता तो मुनाफिकीन की समाअत और बसारत दोनों छीन लेते, यानी कान भी जे क्या छीन लेते, सुन नहीं पाते, या जे क्या आँख भी जे क्या नाबीना बना देते, बीनाई छीन लेते, कुछ नहीं कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर अल्लाह को कुदरत हासिल है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये मुनाफिकीन, इनका बयान जो चल रहा है, यहाँ तक मुनाफिकीन के बयान मुकम्मल हो गया। अब इनके बाद जो बयान है वो अल्लाह ताला तमाम लोगों से खिताब करके फरमाया है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे ईमान वाला हो, गैर ईमान वाला हो, अच्छे हो, बुरे हो, कोई भी हो, सबको खिताब करके फरमाया कि अल्लाह से डरो। तो बहरहाल मुनाफिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक और तरह तरह के अज़ाब तैयार कर रखे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मुनाफिकत से बचाए। अल्लाह ताला हम सब के ज़ाहिर और बातिन को संवार दे, और जो भी काम हो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।